روزے کی عادت میں ہم کسی غیر مسلم کے آئیں تو اگر وہ ہمارا روزہ کھلوانا چاہیں اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے تو کیا بول سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے ایریے میں ہیں جہاں صرف غیر مسلم ہو اور ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تو کیا ہم غیر مسلم کی کسی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں؟ آپ اس کے علاوہ پانی سے روزہ کھول سکتے ہیں، کیونکہ پانی کی کوئی قیمت اللہ رب العزت نے طے نہیں کی، تو نہ اس کی کمائی کا پانی ہے نہ کچھ ہے۔ اس کے بعد آپ پھر جیسے پانی جیسے خریدے جاتے ہیں بسلری کے پانی ہوتا ہے وہ تو آپ بھی خرید کے پی سکتے ہو، اگر اس کا خریدا ہوا آپ کو پتا ہے تو آپ نہ پیو، آپ اپنا پانی لے جاؤ، ایک بوند ایک کھجور جیب میں ڈال لے جاؤ۔ اگر آپ کی کسی غیر مسلم یہاں دعوت ہے تو آپ کم سے کم پاک کمائی کی گئی چیز سے روزہ کھولو، اس کے بعد آپ اس کا کھانا کھا لو، لیکن روزے کی شروعات آپ کسی پاکی چیز سے کرو۔ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہیں سفر میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، چاہو تو رکھ لو، نہ رکھنا ویسے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو بھی رخصت اللہ کی طرف سے ملے اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اتنا آسان سفر ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو رکھ لو، بعد میں اگر رکھنے میں دقت آتی ہے دونوں طریقے سے جاتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہو نہیں۔ قصر نماز کی ادائیگی کتنی فاصلے پر ہو جاتی ہے؟ کوئی فاصلہ اس طرح کا طے نہیں ہے، مسلکوں میں طے کر رکھا ہے لوگوں نے، مگر میں نے جہاں تک میرا علم ہے، میں نے جو پڑھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پہ نکل کے بھی قصر کری ہے، اور اس لیے کوئی اس طرح کا ڈسٹینس کا معاملہ طے نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بستی سے نکل گئے 5, 7, 10 کلومیٹر جہاں آپ کو وہ سہولیتیں اور وہ آپ کو راستے، آپ ان راستوں سے مانوس نہیں ہوں، ان گلیوں سے کہ خدا نہ خواستہ اگر فساد ہو جائے تو آپ وہاں پھنس جاؤ، وہ ایریا آپ کے لیے انون ہے، وہاں آپ کے اوپر قصر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی کے اوپر ترجیح مت دیو کبھی بھی، تو کوئی بھی نبی مجھ سے کم تر نہیں تھا، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے رسول کی۔ تو اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی دوسری قوم کو، یہود یا نصارہ، وہ دوسرے نبی کو مانتے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے، یا ان کا مقصد یہ تھا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی نبی پر ترجیح نہ دو، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام پہ بھی، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اس میں تو مقصد صرف انتصاری ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، جو ان کا رتبہ ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو صرف اس وجہ سے کہ لوگ غلو نہ کرنے لگے حضور کی محبت میں، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے اب بھی حضور کے منع کرنے کے باوجود بھی کہ اول والا ہمارا نبی، اس طرح کی میں جملے سنتا ہوں، اور پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں جو مناسب نہیں ہے۔ جس چیز کا حکم حضور پاک نے ہمیں دے دیا ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے، ان کی محبت، ان کی اہمیت ہمارے دل میں ہو، لیکن یہ ہم لوگوں میں اس طرح گاتے پھریں یا کہتے پھریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضور کا حکم۔ ہم لوگ غیر مسلم کی ایسے کتاب ہے گیتا، کیا اسے پڑھ سکتے ہیں؟ کا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جیسے گیتا وغیرہ ہے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، علم کے لیے کیا کوئی منائی نہیں ہے کسی قسم کی، اور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی کتابوں کا احترام کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک بار ایک کتاب کوئی لے کے آیا، توریت شریف، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیچے نہیں رکھنے دیا، بلکہ ایک اسٹول منگایا، اس کے اوپر رکھوائی کتاب، اتنی اہمیت دی، اتنا تقدس کیا۔ تو یہ دلوں کو جیتنے کا معاملہ ہوتا ہے، آپ بالکل ان کی کتاب پڑھو، اس میں جو شرکیت چیزیں انہیں فالو نہ کرو، جو اچھی چیزیں انہیں فالو نہیں کر سکتے۔ شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہمیں فالو کرنا ہے۔ ہمارے ملنے والے ہیں غیر مسلم، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے یہاں جو غلط کام ہوتا ہے، مطلب جائز کمائی نہیں ہے، تو ان کے یہاں کوئی شادی ہے تو ہم ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کی کمائی پیور حرام ہے، شراب کا کاروبار ہے صرف یا بیاج کا کاروبار ہے، تو آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ انہیں صاف منع کریں، آپ جاؤ ہی نہ وہاں، کیونکہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے ایک بار کہ خالق کی اطاعت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ مخلوق کی اطاعت بالکل نہ کی جائے۔ جہاں خالق کی اطاعت کا معاملہ ہو اس کی مخالفت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اس لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کئی کام ہیں، اس میں جائز بھی ناجائز بھی، پھر تو آپ اس خوش گمانی میں کہ ہم جائز کمائی والا مال کھا رہے ہیں کھا سکتے ہو۔ جن لوگوں کا یہ پکا پتہ ہو کہ ان کا ایسا کام ہے جو پیور حرام ہے تو بالکل نہیں کھانا ہوگا۔ جی، جیسے کہ مذہب اسلام میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی سنت میں جو ملتا ہے شادی کے لیے محض نکاح اور ولیمہ،
اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام چیزیں ہیں وہ اتنی ساری ہیں، اگر انگلیوں پہ اگر کوئی گننے لگے تو اس کی گنتی بھی نہ پوری ہو. تو اس سب چیزیں آئی کہاں سے؟ اور اگر آئی مذہب اسلام میں سے تو پھر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے کیوں نہیں ثابت؟ اصل میں صرف کلچر کا حصہ ہے. جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کا کلچر مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا. ورنہ اگر آپ آج بھی عرب میں جاؤ گے تو وہاں کی شادیاں ویسی ہی ہیں جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی. اور جو ہم یہ اتنے بوندر دیکھ رہے ہیں، اتنے رسمیں دیکھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے اوپر ماحول کا اثر ہے. اس لیے جو لوگ بھی سچے دین پر چلنا چاہیں ان باؤنڈروں سے بچیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح آسان کر دیا تھا، زنا مشکل کر دیا تھا. لیکن ہم جو عاشق رسول کہلاتے ہیں ہم نے زنا آسان کر دیا، چند ٹکوں میں زنا کر سکتا، نکاح کو مشکل کر دیا کہ لاکھ روپے چاہیے. اب آپ دیکھو کہ ہم حضور کی محبت میں ہیں، ان کی مخالفت. مہر ادائیگی کا جو ہماری شریعت میں ہے تو اس کا کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مہر کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، کس طرح کی اجازت ہے؟ بھائی سنت طریقہ تو مہر ہاتھ کے ہاتھ دینے کا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح ہونے کے بعد چند دن بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ آپ اپنی زوجہ کی رخصتی کرا لیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ابھی میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے. اس کا مطلب مہر ہاتھ کے ہاتھ دینے چاہیے. ویسے شریعت میں اجازت ہے کہ رضامندی سے بعد میں بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن افضل اور سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ بتایا، ہاتھ کے ہاتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے تیاریوں کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ کے ہاں کیوں بھیجا گیا، گاؤں میں کیوں بھیجا؟ اصل میں یہ سب اس علاقے کا معاملہ تھا، عرب کا، کیونکہ مکہ مکرمہ ایک بڑا شہر تھا اور عربوں کو اپنے کلچر سے اور اپنی زبان سے بڑی محبت تھی. تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اس کلچر میں بڑے نہ ہوں. شہر کے دیہات کا کلچر ابھی وہی پرانا تھا، وہاں وہی زبان تھی اور وہی تازگی تھی، ہواؤں میں وہی خوشبو تھی، وہی موسم تھا. اس وجہ سے جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو پیسوں پہ دودھ پلانے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے. واللہ اعلم. اسلام میں انٹرٹینمنٹ کی کوئی اجازت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تفریح سیر کی کوئی اجازت ہے؟ انٹرٹینمنٹ بالکل اجازت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعے سے بھی ثابت ہے. قرآن میں تو آپ کو یاد ہو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور ہم ایک ایسی تفریحی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہم کھیلیں گے، کودیں گے، موج کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، انہوں نے منع نہیں کیا کہ اسلام میں کہیں اجازت نہیں ہے تفریح کی، تم کہاں جا رہے ہیں، بلکہ انہیں اجازت دے دی. قرآن سے تو یہ نص ثابت ہوئی تفریح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا مسجد نبی کے باہر صحن میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے ان کی ٹھوٹی اپنے کندھے پہ رکھوا کے وہ پورا تماشا دکھوایا تھا اور گھنٹوں. بلکہ بیچ میں پوچھا بھی عائشہ بس کروں اور دیکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور ابھی اور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری خواہش جب ہو گئی تب تک تماشا دکھایا. دونوں طریقے سے ثابت. آج کل کچھ مسلمانوں نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ جس طرح کے الفاظ ڈالے ہوئے ہیں، مائی پیرنٹس آر مائی ہیون، مائی وائف از مائی لائف، اس طرح کے الفاظ مذہب اسلام میں جائز ہیں یا ناجائز؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ اپنے ماں باپ کو ہیون کہہ رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے. تو یہ جملہ تو اس میں کور ہو گیا. اور بیوی کے معاملے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سب سے بہترین اپنی بیویوں کے لیے ہونا چاہیے. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بس یہ دھیان رکھیں ایک جملہ میرا کہ ماں کی جگہ سر پہ ہے اور بیوی کی جگہ دل میں ہے. جس نے انہیں تبدیل کیا اس کا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا. بیوی دل میں رہے سر پہ نہ بیٹھے اور ماں سر پہ رہے دل میں نہ ہو، جس سے کہ یہ ترتیب خراب ہو. ہم لوگ ٹائم ہو رہا ہے روزے کا، ہم دیکھتے ہیں سڑک پہ ایک ایکسیڈنٹل کیس پڑا ہے. کیا پڑا ہے؟ ایکسیڈنٹل کیس. اسے ابھی بچانا ضروری ہے. تو اس سے اس شکل میں کیا کریں؟ پہلے روزے کی طرف دھیان دیں. آپ ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھولو اور ایکسیڈنٹل کیس کو اٹھا دو. 5 نمازیں ہم لوگ ادا کرتے ہیں
पहले भी किया था, आपने कहा था टाइम लगेगा। उस नमाज में हम लोग जो दो नमाजें साइलेंट होती हैं, इन साइलेंट का नमाज का क्या वजह है, साइलेंट क्यों है नमाज? इनका सवाल ये है कि जो दो नमाजें साइलेंट है उनकी वजह क्या है, हिकमत क्या है? उनके पीछे जो मुझे हिकमत लगती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि मेरे कलाम को लोग जोर जोर से ही पढ़ें और चुपके चुपके भी पढ़ें। तो उसने अपनी नमाजों के जरिए मैसेज दिया है कि कुरान को जोर जोर से ही पढ़ो और चुपके चुपके। वल्लाह वल्लाह। किसी घर में नमस्ते कर सकते हैं? या तो मुझे फंसवा गया लोग, ये रिकॉर्डिंग हो रही। इनका सवाल ये है कि क्या किसी गैर मुस्लिम को नमस्ते कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपकी इंटेंशन होनी है कि आप उसे सजदा कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं। असल में तो बुखारी शरीफ की जो हदीस है ना कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। तो अगर आप कोई नमस्ते आपको करता है तो आप उसका जवाब नहीं देते हो तो वो तो वैसे ही। असल में ये उम्मत पैदा की गई है लोगों में दीन की दावत देने के लिए, लोगों को अच्छाई की तलकीन करने के लिए, बुराई से रोकने के लिए। तो आपको कम से कम ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में राय करनी चाहिए नियत दुरुस्त के साथ कि जिससे लोगों का दिल ना दुखे और तबीयत खुश हो और उसमें कोई शिरकिया मामला ना हो। बस इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो एक तकिया कलाम सा। मुसलमान के पास दो ऑप्शन हो, सलाम करना और नमस्कार करना, तो दोनों में से बेहतर कौन सा? बिल्कुल सलाम करना चाहिए। आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाओ। सलाम का मतलब है सलामती, आप सलामती पहुंचाओ लोगों में। ये बेहतर सवाल आपने किया और बेहतरीन बात यह है कि आप लोगों में सलाम, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि लोगों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो, तुम आसानी से जन्नत में चले जाओ। जब वो बात करने के लिए मोबाइल रिसीव करते हैं तो हेलो बोलते हैं, उसका मीन्स आज का बता रहा है कि हेलो का मीन्स जानने में होता है, हेल जानना, हेलो जानने में। तो ये हेलो बोलना सही है या इसका कोई सवाल ये है, मोबाइल पे जो हम हेलो बोलते हैं वो क्या सही है? बिल्कुल सही है। हेलो का मतलब है सुनो, और ये एक मुआशरे में राइट चीज़ है, इसका कहीं मतलब जहन्नुमी है जहन्नुम नहीं है। फिर वही बात जो बुखारी की मैंने पहले हदीस बताई है कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। अगर आप वाकई ये बात सोच के हेलो कहते हो तो फंस जाओगे, और अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, अल्लाह तो इंशाअल्लाह ताला हमें जानता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, कैसे लोग हैं। सब ये छोटी छोटी चीज़ें यार, असल में हमारे मुआशरे में मामला यही है कि हम मच्छर छानते हैं, हाथी निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों पे नज़र रखो, नमाजें, रोज़े जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ है, और लोगों के हक तलफी ना हो हमारे। बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इनकी कोई पकड़ नहीं है इंशाअल्लाह।